السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، صوبائی جمعیت اہل حدیث بمبئی کے زیر اہتمام اس عظیم اجتماع میں میری گفتگو کا عنوان ہے حج کا مسنون طریقہ. اس اجلاس کی صدارت امیر محترم شیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، اور جمعیت سے اور جماعت سے جڑے ہمارے معزز علماء برادر محترم شیخ عنایت اللہ مدنی، شیخ کمال الدین سنابلی اور دوسرے علماء جو تشریف فرما ہیں. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اپنے موضوع کی وضاحت کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حج اسلام کا پانچواں رکن ہے، اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے پانچوں ارکان کو جمع کر دیا ہے. حج کا آغاز توحید سے ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہ توحید کا تلبیہ ہے. حج میں توحید ہے، نماز کی پابندی تو ہوتی ہی ہے. حج میں روزہ بھی ہے. وہ حاجی جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اور حج تمتع کر رہا ہے تو وہ 3 روزے ایام حج میں اور 7 روزے گھر واپس لوٹنے کے بعد، تو روزہ بھی حج کے اندر ہے. حج کے اندر انفاق فی سبیل اللہ بھی ہے، اور حج مستقل ایک عبادت ہے. یعنی ساری عبادتوں کی جامع یہ اللہ کی عبادت ہے حج. حج کے لیے کچھ بنیادی شرطیں ہیں، ایسے نہیں کہ جو اٹھا وہی حج کر لیا جا کر کے. حج کے لیے 6 شرطیں ہیں. جب کسی کے اندر یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی وہی حج کر سکتا ہے اور اسی کا حج ہوگا. پہلی شرط اسلام، کافر پر حج فرض نہیں ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے حج کے لیے. دوسری شرط، حج کے لیے استطاعت ہونا ضروری ہے. بھیک مانگ کر حج نہیں کیا جائے گا. ہاں، کسی کو کسی نے رقم دے دیا کہ میری طرف سے حج کر لو، چلو حج کر لو، تو وہ اس وقت وہ مستطیع ہو گیا. جب کسی نے کسی کو دے دیا پیسہ کہ چلو تم حج کر لو، یا کوئی سعودیہ پہنچ گیا، ہندوستان سے حج نہیں کر سکتا تھا لیکن مثلا جدہ پہنچ گیا، بہت آسانی سے سستے میں حج کر سکتا ہے، تو وہی وہ استطاعت ہو گئی، وہی فرضیت ہو گئی. اور حج کی تیسری جو شرط ہے، انسان عقل مند ہو. پاگل دیوانے پہ حج فرض نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا مالدار ہو. باشعور انسان ہو، اس پر حج فرض ہے. اور چوتھی شرط، بالغ ہو. بچے پر حج فرض نہیں ہے، بلوغت پر سن شعور کو پہنچ جائے اس کے بعد حج فرض ہے. اور پانچویں شرط، یہ آزاد ہو انسان، یعنی غلام نہ ہو. غلام اگر ہے تو اس پر حج فرض نہیں. یہ 5 شرطیں حج کے لیے ضروری ہیں. 6ویں شرط عورت کے لیے ہے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ میں ہو. محرم کی عورت سفر حج نہیں کرے گی. اور عدت میں بھی اگر شوہر کی وفات ہو گئی اور عورت عدت میں ہے تو وہ سفر حج نہیں کرے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام بیضا سے ان عورتوں کو واپس لوٹا دیتے جو عدت میں ہوتی تھیں. تو یہ حج کے لیے 6 شرطیں ہیں. یہ 6 شرطیں پائی جائیں گی اسی وقت حج فرض ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ ہے بچے کا حج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ حجۃ الوداع میں تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ سواری پر تھے. ایک عورت نے اپنے بچے کو ایسے گود میں اٹھایا
اور کہا کہ کیا اس پر حج فرض ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اور تمہیں اجر ملے گا۔ اسی طرح سے وہ شخص جو معذور ہو، استطاعت تو ہے لیکن سواری پر سفر نہیں کر سکتا، جیسے پہلے اونٹ گھوڑے کی سواری تھی، تو بیمار آدمی کیسے اونٹ گھوڑے پہ سواری پہ سفر کرے گا، اترے گا، چڑھے گا؟ آج بھی بعض بیماریاں ایسی ہیں، اونٹ گھوڑا نہیں، ہوائی جہاز کا بھی سفر بہت آرام دہ نہیں ہوتا ہے۔ کہنے کو آدمی کہتا ہے کہ جہاز میں آدمی اڑ رہا ہے، سب سے زیادہ تھکا دینے والا سفر دیکھا جائے تو جہاز ہی کا ہوتا ہے۔ تو سائل نے سوال کیا کہ میرے والد بیمار ہیں، وہ سواری پر نہیں بیٹھ سکتے، سفر نہیں کر سکتے، تو کیا اگر میں حج کر لوں تو ان کی طرف سے حج ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اجازت دیا۔ وہ معذور جو سفر سے معذور ہو لیکن مستطیع ہو، وہ اپنی جانب سے کسی کو اپنا نائب اور وکیل بنا دے گا، لیکن کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنے کے لیے پہلے اپنا فرض حج کرنا ضروری ہے۔ وہ شخص جو دوسرے کی طرف سے حج کرے گا تو اس سے پہلے وہ اپنا حج کر لے گا۔ اسی طرح سے میت کا حج، جیسے کوئی مر گیا، حج نہیں کر پایا، تو اس کا حج بھی درست ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اسی سفر حج میں، جو آخری سفر تھا، ایک عورت نے کہا کہ میری ماں کی وفات ہو گئی اور اس نے حج نہیں کیا تھا، اگر وہ زندہ رہتی آج تو ضرور حج کرتی۔ تو آپ نے اس سے ایک سوال کیا، فوراً جواب نہیں دیا، اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم اس کا قرض پورا کرتی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا پھر تم اس کی طرف سے حج کر لو۔ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی بھی رشتہ دار ہے دور دراز کا، سب کی طرف سے حج بدل کیا جائے۔ انتہائی قریبی رشتہ دار، اتنا قریبی جس کا بندہ قرض ادا کرنا چاہتا ہو، حج فرض ہوتا ہے، تو یہ ایک عبادت ہے جو قرض ہو جاتی ہے اللہ کی۔ تو جس طرح انسانوں کا قرض ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کا قرض ادا کرنا اور زیادہ ضروری ہے۔ یہی معاملہ روزے کا ہے۔ عام روزہ اگر کسی کا چھوٹ گیا، وفات ہو گئی، بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا، وفات ہو گئی، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی نے نظر اور منت کا روزہ مانا تھا تو وہ روزہ اس کی قضا اس کے ورثہ کریں گے۔ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مر گیا اور اس کے ذمہ روزے ہیں، اہل علم میں لکھا ہے کہ اس سے مراد منت اور نظر کے روزے ہیں، تو اس کے ورثہ اس روزے کو پورا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظر اور منت کا روزہ بندے پر اللہ نے فرض نہیں کیا ہے، بلکہ منت مان کر بندے نے خود اپنے اوپر فرض کیا ہے، تو یہ قرض ہو گیا اللہ کا۔ تو جس طرح انسانوں کا قرض ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کا قرض ادا کرنا اور زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ حج کی شرطیں ہوئیں، اور حج، بچے کا حج، معذور کا حج، اور اسی طرح سے میت کا حج، تین چیزیں ہوئیں۔ اب آئیے حج کے ارکان۔ دو چیزیں ہیں، ایک رکن اور ایک واجب، اور تیسری چیز سنتیں۔ رکن اگر چھوٹ گیا تو حج باطل، حج ہی نہیں ہوگا، پھر آپ کو دوسرے سال ڈبل حج کرنا پڑے گا۔ واجب چھوٹ گیا تو آپ کو دم دینا پڑے گا، پھر جا کر کے حج پورا ہوگا۔ جیسے احرام باندھنا، یہ رکن ہے۔ نمبر ایک، احرام باندھنا رکن ہے، کوئی بغیر احرام کے ہی ساری عبادت کر لے اس کا حج نہیں ہوگا، احرام رکن ہے۔ دوسرا رکن، عرفہ میں وقوف، عرفہ میں ٹھہرنا۔ کوئی پورا مکہ گھوم لے، عرفہ میں نہ ٹھہرے، وہ بھی 9 ذی الحجہ کو، 8 کو ٹھہرا، 5 کو ٹھہرا، 12 کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ 9 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد سے غروب آفتاب تک، اس بیچ میں عرفہ میں ٹھہرنا، یہ حج کا رکن ہے۔ تیسرا رکن ہے طواف افاضہ، جس کو کہتے ہیں طواف حج، حج کا طواف، جو 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے کے بعد کیا جاتا ہے، اسی کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف حج بھی کہتے ہیں۔ 10 کو نہ کر سکے تو 11 کو کر لے، تفصیل ابھی میں بتاتا ہوں۔ اور اسی طرح چوتھا رکن ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، یعنی کعبے کا طواف اور سعی
احرام باندھنا اور عرفہ میں ٹھہرنا، ان میں سے کوئی بھی چیز چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں انسان کا حج باطل ہے، حج نہیں ہوگا، اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، یعنی رکن آپ سمجھ گئے نا، احرام باندھنا نمبر 1 یہ حج کا رکن ہے، نمبر 2 عرفہ میں ٹھہرنا 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کے غروب تک یہ رکن ہے، یعنی زوال سے غروب تک ٹھہرنا، اس بیچ میں ٹھہرنا، اور طواف افاضہ طواف حج کرنا حج کا رکن ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا۔ اس کے بعد واجبات، واجب چھوٹ گیا تو دم دینا پڑے گا۔ مثلا پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا، احرام باندھنا رکن ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جہاں سے ہو وہیں سے احرام باندھ لو، میقات سے احرام باندھیں گے۔ جب میقات کی حدود سے جہاز گزرتا ہے تو حاجی وہاں احرام باندھتا ہے، سہولت کی خاطر وہ اپنے گھر سے باندھ لے، ایئرپورٹ پہ باندھ لے، جہاز کے اندر، جہاز کے رن وے پہ دوڑنے سے پہلے باندھ لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن میقات پر جب پہنچے گا، اعلان ہوگا، تو اس وقت احرام کی نیت لبیک اللہ لبیک عمرتن کہہ کے لبیک اللہم لبیک تلبیہ پکارنا ضروری۔ اگر احرام نہیں باندھا، جدہ پہنچ گیا ایئرپورٹ پر، مکہ پہنچ گیا بغیر احرام کے، تو 2 صورت ہے، یا تو پھر وہ میقات پر واپس آئے، یا جہاں ہے وہیں سے احرام پہن لے اور دم دے گا، یعنی ایک جانور ذبح کر کے حرم کے فقیروں میں تقسیم کرے گا۔ وہ جانور ایسا نہیں کہ آپ سوچیں کہ ہندوستان میں ذبح کر دیں، حدود حرم میں ذبح کر کے فقرائے حرم میں تقسیم کریں گے۔ حج کا پہلا واجب میقات سے احرام باندھنا۔ دوسرا واجب سورج ڈوبنے تک عرفات میں قیام کرنا۔ 2 صورتیں ہیں، عرفہ میں ٹھہرنا چاہے آدھا ہی گھنٹہ ہو، یہ رکن ہے، فرض ہے، اگر آپ 1 منٹ بھی نہیں ٹھہرے تو آپ کا حج باطل ہے، لیکن آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی عرفہ میں ٹھہر لیے تو آپ نے رکن تو ادا کر دیا، اور پہلے نکل گئے تو واجب آپ نے ترک کر دیا۔ تو زوال سے لے کے غروب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور تھوڑی دیر ٹھہرنا یعنی رکن پورا کرنا، تو آپ چاہے جتنی دیر ٹھہریں۔ واجب چھوڑنے پہ دم لازم آئے گا، اور رکن چھوڑنے پہ حج باطل ہو جائے گا۔ تیسرا واجب ہے مزدلفہ میں رات گزارنا۔ کوئی آدمی مزدلفہ میں رات نہ گزارے، عرفہ ہی میں رہ جائے کہ چلو صبح چلیں گے مینا مزدلفہ، تو اس نے ایک واجب چھوڑا ہے اور اس کو دم دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے چوتھا واجب ہے ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا۔ 10، 11، 12 جو راتیں ہیں ان کو مینا میں گزارنا ضروری ہے۔ ہر واجب پر ایک دم ہے، ایسا نہیں کہ 2، 4، 10 واجب چھوڑ دیے اور ایک دم دے دیں۔ جتنا واجب چھوٹے گا ہر واجب کے بدلے ایک دم دینا ہے، اور وہ دم یعنی قربانی کا ایک جانور لے کے ذبح کر کے حرم کے فقراء میں تقسیم کریں گے، چاہے بینک وغیرہ میں آپ کوپن دے دیں، بتا دیں کہ یہ دم ہے۔ تو جتنا واجب، مثلا مینا میں 3 راتیں ہیں، تینوں چھوڑ دیا تو 3 دم ہے۔ مزدلفہ کا مبیت رات گزارنا چھوڑ دیا تو 1 دم اور ہو گیا، 4 ہو گیا۔ عرفہ میں اگر غروب سے پہلے آ گئے تو بھی واجب چھوڑا دم ہے۔ میقات سے گزر گئے بغیر احرام باندھے تو دم ہے۔ تو واجب کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جمرات کو ترتیب سے کنکریاں مارنا واجب ہے۔ پہلے چھوٹے جمرے کو 11 ذی الحجہ کو، پھر درمیانی جمرے کو، پھر بڑے کو۔ اب کسی نے سوچا کہ چلیے پہلے بڑے کو مار کے آتے ہیں، پھر درمیانی کو، پھر پہلے والے کو مار کے خیمے واپس آ جائیں گے۔ اولاً تو ایسا اس وقت جو صورتحال ہے، سیٹ اپ بنایا ہے، یہ ناممکن ہے۔ پہلے بھیڑ بھاڑ میں آدمی الٹا رانگ چل لیتا تھا، اب بغیر سیدھے چلے کوئی راستہ ہی نہیں۔ کسی کی موت اگر دعوت دے رہی ہو تو بھلے ٹیڑھے ترچھے چلے، ورنہ سسٹم ایسا ہے کہ کنکریاں ماری اور پھر نکل جائیے۔ اب رانگ سائڈ جانے کا سسٹم ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود ترتیب سے جمرات کو کنکریاں مارنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی ترتیب الٹ دے تو اس نے ایک واجب چھوڑا اور اسے دم دینا ہے۔ چھٹا واجب ہے حلق اور تقصیر، یعنی بال کو
چھوٹے کرنا یا جڑ سے نکالنا. کچھ لوگ وہاں کھڑے رہیں گے نا, یہاں سے وہاں سے 2-3 جگہ سے بال کاٹ دیں گے, کینچی لیے رہیں گے, یہاں سے بال کاٹ دیں گے, یہاں سے بال کاٹ دیں گے, وہ درست نہیں ہے. حلق پورے سر کا بال آپ بلیڈ سے یا استرے سے نکالیے. تقصیر پورے سر کے بال کو آپ کینچی یا مشین سے چھوٹا کیجیے. دو ہی چیز ہے, یا پورے سر کے بال کو کینچی یا مشین سے چھوٹا کیجیے, یا استرے یا بلیڈ سے جڑ سے نکالیے. تیسری چیز یہاں سے وہاں سے کاٹ دیے, یہ چیز درست نہیں ہے. 7واں جو واجب ہے وہ ہے طواف وداع. طواف وداع واجب ہے, لیکن عورت اگر اپنے ماہواری حالت میں ہو, معذور ہو, تو اس پر سے طواف وداع ساقط ہے. تو یہ حج کے ارکان, حج کے واجبات, حج کی شرطیں. اب اس کے بعد حج کی سنتیں, یعنی جن کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ لوگوں مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو, اور نبی کا جو حج ہے اسی طرح ہمیں حج کرنا چاہیے. تو حج کے جو سنتیں ہیں ان میں پہلی چیز 8ویں ذی الحجہ کی رات منی میں گزارنا. جیسے 8 ذی الحجہ کو حاجی احرام باندھ کر کے منی چلا جاتا ہے ظہر کے بعد, رات منی میں گزارتا ہے, اور صبح جو ہے فجر پڑھا, پھر سورج نکل گیا تو پھر عرفات جاتا ہے. یہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ عرفات چلا جائے 9 تاریخ کو تو کوئی حرج نہیں, اس کا حج ہوگا, لیکن سنت اور افضلیت کو ترک کر دیا اس نے. 8 ذی الحجہ کے, ابھی آپ لوگ جو حج کو جائیں گے تو آپ کا معلم 7 تاریخ کو ہی رات کو پہنچا دے گا, 7 کو, رات کو, 8, اس طرح سے جتنے جلدی ہو سکے گا آپ کو پہنچا دے گا. کہ حاجی بڑی بھیڑ رہے گی, ٹریفک میں پھنس جاؤ گے, تم حج میں نہیں پہنچ پاؤ گے. اور 9 ذی الحجہ کو عرفہ پہنچانا ہے تو آپ کو 8 کو شام کو ہی عرفہ پہنچا دے گا. ڈرا دے گا اتنا کہ نہیں پہنچ پاؤ گے, عرفہ چھوٹ جائے گا, حج نہیں ہوگا, یہ وہ. حاجی بھی سوچے گا بیچارہ چلو جیسے کہہ رہا ویسے ہی کرو. تو اب پہلے پہنچنے والی بات ہے, بعد میں پہنچنے والا سسٹم نہیں رہ گیا. لیکن جو لوگ الگ سے کرتے ہیں اپنے 2-4 کے گروپ کے ساتھ, وہ آزادی سے کرتے ہیں تو ان سے تقدیم تاخیر ہو جاتی ہے. طواف قدوم میں استباء یہ مسنون ہے, اور اسی طرح سے طواف قدوم کے ابتدائی 3 چکروں میں رمل, یہ بھی مسنون عمل ہے, سنت ہے. احرام کے لیے غسل کرنا, یعنی غسل الگ سے احرام کے لیے ضروری فرض نہیں ہے, لیکن سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے. سفید چادر اور سفید تہبند اسی کا احرام بنانا, یہی سنت ہے. اسی طرح سے حج کا احرام باندھنے سے پہلے, احرام جب باندھ لیا حج کا اور تلبیہ پکارنا شروع کیا 8 ذی الحجہ کو, تو وہاں سے لے کر کے 10 تاریخ کو بڑے جمرے کو کنکری مارنے تک تلبیہ پکارنا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, یہ سنت ہے, مسنون عمل ہے. حجر اسود کا استلام اور تقبیل, یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا یا ہاتھ سے چھو لینا پھر ہاتھ کو چومنا, یہ سنت ہے. لیکن ہمارے ہاں معاملہ کہ فرض کے لیے تو لڑائی نہیں ہوتی یا واجب کے لیے لڑائی نہیں ہوتی, لیکن سنت کے لیے وہ دھکم دھکا کہ آپ جا کر دیکھیے گا کیا صورتحال ہے. انسان کا ایک مزاج بنا ہے کہ فرض کو اہمیت نہیں دے گا. ابھی عید گزری ہے, ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی فجر کے لیے نہیں اٹھتی اور نہ فجر کا اہتمام کرے گی, لیکن عید کے لیے غسل کرنا اور عید کی نماز کا اہتمام فجر سے زیادہ کرنا, یہ مزاج بن چکا ہے. اور یہ سوچ ایسا لگ رہا ہے کہ فجر سے زیادہ اہمیت 2 رکعت عید کی ہے کہ نہیں, آپ تو دیکھتے ہیں. تو وہی صورت وہاں پہ بھی ہے. بہرحال سنت کی پابندی کرنا چاہیے. سہولت ہے, فائدہ اٹھائے, بھیڑ بھاڑ ہے, چھوڑ دیجیے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اب اس کے بعد کتنی چیزیں ہو گئی؟ حج کی شرطیں, حج کے ارکان, حج کے واجبات, حج کی سنتیں. 4 مسائل ہو گئے. بچے کا حج, معذور کا حج, میت کا حج, 5 مسئلہ ہو گیا. اب چھٹا مسئلہ
محظورات احرام یعنی حالت احرام میں کون کون سی چیز منع ہے، پابندی. جیسے آپ نماز میں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں نا، تکبیر باندھ لیتے ہیں، تو آپ کے اوپر اس سے پہلے جو آزادی تھی کھانے کی، بولنے کی، ادھر ادھر دیکھنے کی، وہ پابندی کب تک رہے گی؟ جب تک آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ نہ کہہ لیں. یہی معاملہ حج کا بھی ہے. جب آپ نے احرام باندھ لیا، لبیک عمرتن کہہ کے یا لبیک حجن اور تلبیہ پکارنا شروع کر دیا، تو جب تک احرام میں ہیں اللہ نے کچھ ایسی پابندیاں لگائیں جن کا آپ کو پابند رہنا ہے. جیسے نماز میں پابندی ہے، نہیں تو پابندی نہیں کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طرح پابند نہیں رہیں گے تو پھر آپ پر فدیہ لازم آئے گا، کہیں دم کی شکل میں، کہیں روزے کی شکل میں، کہیں صدقہ و خیرات کی شکل میں، کہیں مسکین کو کھانا کھلانے کی شکل میں فدیہ دینا ہوگا. مثلاً جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹنا، بال یا ناخن نکالنا، یہ ہے محظورات احرام، یعنی احرام کی حالت میں منع ہے. کسی نے بال توڑ دیا، ناخن توڑ دیا تو اس پر فدیہ لازم آئے گا، یعنی کفارہ دینا ہوگا. احرام کی حالت میں سر ڈھانکنا منع ہے. احرام اگر پہن لیے سر نہیں ڈھانکیں گے، لیکن چھتری کا سایہ، درخت کا سایہ، گاڑی کا سایہ، فلائٹ میں ہے تو جہاز کے چھت کا سایہ، کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے احرام کی حالت میں عورت چہرہ نہیں ڈھانکے گی. اصل ہے کہ عورت احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھے گی، لیکن اگر اجنبی مردوں کا سامنا ہو رہا ہے، اجنبی قافلے گزر رہے ہیں تو چہرہ ڈھانک لے گی. اب ایسی صورت میں جو حالت ہے اس وقت، سفر کریں گے تو اجنبی مرد آپ کے آس پاس ہوں گے، طواف کریں گے تو بھی اجنبی مرد ہیں، یعنی وہ جو بھیڑ بھاڑ ہے، اجنبی مردوں سے آپ ہوٹل میں کھانا کھائیں، لائن لگائیں، تو عورت اپنے چہرے کو ڈھانکے رکھے اجنبی مردوں کے فتنے سے بچنے کے لیے. لیکن جہاں فتنے کا خدشہ نہیں ہے، فیملی گروپ ہے، ہوٹل میں تنہا ہے یا اکیلے ہی لیکن دور دراز تک کوئی آدمی نہیں ہے، تو اصل احرام میں چہرے کو کھلا رکھنا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ہندوستان کی عورتیں کچھ زیادہ ہی ترقی پر ہو جاتی ہیں کہ ایئرپورٹ پر ہی اپنا برقع اتار کر کے دے دیں گی بچوں کو کہ لے جاؤ، جب ہم آئیں گے تب برقع لے کر کے آنا. ایسا کرنا ناجائز اور فتنہ ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ازواج مطہرات یا صحابیات حج کرتی تو وہ چہرے کو ڈھانکے رہتی تھی، یعنی چہرے کو کھلا رکھتی تھی، لیکن اجنبی مردوں کا سامنا ہوتا تو چہرے کو ڈھانک لیتی تھی. تو اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس چہرے یعنی نقاب ہمارا رہے، کھلا رہے، چہرہ ہاتھ کھلا رہے، لیکن جب اجنبی مرد ہو تو فتنے کے خدشے سے بچنے کے لیے چہرے کو ڈھانک لیا جائے. اتنی آزادی نہیں ہے کہ آپ برقع اتار کر کے ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیں. ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر شریعت الگ ہے، یہاں پر الگ ہے. جتنی سہولت ہے اتنے ہی سے فائدہ اٹھایا جائے، اس سے زیادہ تجاوز ہو جائے گا، اور تجاوز اللہ کو پسند نہیں ہے. احرام کی حالت میں مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، یہ بھی معذورات احرام میں سے ہے. سفید چادر، سفید تہبند، سفید نہ ملے کوئی دوسرا کلر لے لے، کوئی حرج نہیں. عورت کے لیے کوئی مخصوص کلر نہیں ہے احرام میں. کچھ لوگ بولیں گے بلو، کوئی نیلا، لال، نہیں، کوئی بولے گا سفید. عورت کسی بھی سادے لباس میں احرام پہن سکتے، یعنی کوئی بھی ایک سادہ کپڑا لے لے، چاہے کسی بھی کلر کا ہو، کلر کی پابندی نہیں ہے، اس کو وہ احرام بنا لے. خوشبو لگانا، احرام کی حالت میں مرد یا عورت خوشبو نہیں لگائیں گے، خوشبو سے منع کیا گیا. اسی طرح سے خشکی کا شکار نہیں کر سکتے، احرام کی حالت میں نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے، بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے. یہ محظورات احرام ہیں. حج کی شرطیں، حج کے واجبات، حج کے ارکان، حج کی سنتیں، اسی طرح سے محظورات احرام. یہ 5 مسائل اور بچے کا حج، مجبور کا حج، میت کا حج، 6 مسائل کے بعد اب آئیے حج کی قسمیں. حج کی 3 قسمیں ہیں: حج تمتع، حج قران، حج افراد. نمبر 1 حج تمتع، یہ سب سے افضل حج ہے. نمبر 2 حج قران. نمبر 3 حج افراد.
حج تمتع میں حاجی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو جہاں ہے وہیں سے حج کا احرام باندھتا ہے۔ حج قران میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کا لباس نہیں اتارا جاتا، بلکہ اسی لباس میں آدمی رہتا ہے۔ قران کا مطلب ملانا۔ حج کرنے کے بعد حلال نہیں ہوا، اسی احرام میں، یعنی عمرہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہوا، اسی احرام میں 8 ذی الحجہ کو پھر سے نیت کیا حج کی اور حج کو پورا کیا۔ حج قران میں قربانی کا جانور ساتھ رہنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ بولیں گے کوپن لے لیا میں نے قران کروں گا، وہ کوپن قربانی کا جانور نہیں ہے، وہ کوپن پیسہ دینے کی رسید ہے، پیسہ آپ نے دیا ہے اس کی رسید ہے، قربانی کا جانور نہیں ہے۔ آج بھی عرب میں جو لوگ حج قران کرنا چاہتے ہیں اپنی گاڑی پر بکرا یا میڈھا لے کر کے آتے ہیں اور قران کرتے ہیں۔ سنت نبی کی قیامت تک زندہ رہے گی، لیکن اس کی شکل نہیں بدلی جائے گی۔ کوئی چیک دے دے بینک کو 50 آدمی کے حج قران کا اور کہے کہ قران کریں گے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ جانور ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ نہیں طاقت ہے تو تمتع کیجئے، نہیں جانور ساتھ رکھ سکتے تو۔ اور حج افراد میں صرف حج ہے، یہ حج اہل مکہ کے لیے افضل ہے، اور باقی سارے لوگوں کے لیے حج تمتع افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا لیکن تمتع کو افضل قرار دیا، کیونکہ قربانی کا جانور آپ کے ساتھ تھا، تو آپ نے کہا کہ ساتھ میں جس کے جانور ہے وہ تو معذور ہے، وہ تو قران ہی کرے گا۔ جس کے ساتھ جانور نہیں ہے وہ اپنا احرام کھول دے اور تمتع کر دے۔ میرے ساتھ بھی جانور نہیں ہوتا تو میں تمتع کر لیتا۔ تو آپ کے عمل میں اور آپ کے فرمان میں جب دونوں چیزیں ہوں گی تو آپ کا فرمان یہ افضل ہوگا۔ دوسری مثال آپ کو دے کر سمجھاتا ہوں۔ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہے، صرف 10 تاریخ کو، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ ایک دن پہلے روزہ رکھ لو یا ایک دن بعد میں۔ اس کی سند پہ بعض اہل علم نے کلام کیا، لیکن جو دوسری روایت ہے کہ اگر میں آئندہ باقی رہا، زندہ رہا، تو 9ویں کو ضرور روزہ رکھوں گا، یعنی 9-10 روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن آپ نے صرف 10 کو رکھا ہے۔ کیوں نہیں؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ آئندہ سال آنے سے پہلے آپ کی دنیا سے وفات ہو گئی، اب چلے گئے دنیا سے، تو آپ کا فرمان یہ افضل ہے آپ کے عمل سے، جہاں کی آپ نے خود افضل قرار دیا ہو۔ میں ایسا ہوتا تو یہ کر لیتا، آئندہ رہوں گا تو ایسے کروں گا۔ یہ امت کو سبق دے دیا کہ قیامت تک کے لیے حج تمتع افضل ہے۔ حج تمتع کی کیا صورت ہوتی ہے؟ حاجی ایام حج میں عمرے کا احرام باندھتا ہے۔ ایام حج 1 ذی الحجہ سے حج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب کبھی بھی آپ 1 ذی الحجہ کے بعد کبھی بھی عمرہ کریں تمتع کی نیت سے، تو یہ تمتع کا عمرہ ہوگا، اور صرف عمرہ کریں، عمرہ کی نیت سے آ جائیں اور حج کی نیت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ظاہروں میں جو چیز ایک بڑی مشہور ہے کہ اگر رمضان میں عمرہ کر لو تو حج فرض ہو جاتا ہے، سنا ہے کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، ایک غلط چیز ہے، باطل چیز۔ رمضان میں عمرہ کرنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے، حج فرض نہیں ہو جاتا۔ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک بڑی کڑی پابندی لگائی۔ دنیا میں انسان کہیں بھی ہو، کہیں سے بھی سفر کے لیے آئے گا تو کعبہ کو اللہ نے، مثلا اس کو کہتے ہیں، اگر کعبہ مان لے تھوڑی دیر کے لیے، تو کعبہ کو اللہ نے گھیر دیا ہے کئی دائروں سے۔ یہ کعبۃ اللہ کے پہلے ایک دائرہ ہے جس کو کہتے ہیں حدود حرم، حرم کی حدود، اور اس سے پہلے ایک دائرہ ہے میقات، پورے لوگ میقات سے گزریں گے، اور اس سے پہلے ایک دائرہ ہے دنیا میں جو جہاں سے آئے۔ تو دنیا میں جو جہاں سے جائے گا کعبہ تک پہنچنے کے لیے پہلے اسے میقات پر رکنا پڑے گا۔ میقات پر رک کر کے وہ غسل کرے گا، احرام باندھے گا، اور جیسے ہماری میقات یلملم ہے، شام، سوریہ، فلسطین وغیرہ کی جحفہ ہے، مدینہ وغیرہ کے راستے سے ذوالحلیفہ ہے،
یا اسی طرح سے دمام وغیرہ سے جو لوگ آتے ہیں یا قصیم وغیرہ سے طائف کے راستے سے تو السیل الکبیر جو ہے وہ میقات ہے. عراق والوں کی ذات عرق ہے. پوری دنیا میں کہیں سے بھی آدمی, اللہ نے کعبہ کو پوری دنیا کا سینٹر بنایا ہے اور پوری دنیا اسی کے ارد گرد ہے, اور دنیا میں کوئی کہیں سے آئے گا تو میقات پر رکنا ہے, چاہے جہاں بھی اس کی میقات ہے, غسل کر کے احرام باندھے گا, تلبیہ پکارے گا, عمرہ کی نیت کرے یا حج کی, پھر اس کا سفر ہوگا. میقات سے جب آگے بڑھے گا تو کعبہ تک پہنچنے سے پہلے حرم کی حدود ہیں, حدود حرم میں داخل ہوگا. میقات یعنی دنیا سے لے کے میقات کا سفر, میقات سے حرم کی حدود کا, پھر حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد پھر آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے, اور مسجد حرام میں داخل ہوں گے پھر سینٹر میں آپ کو کعبہ ہے ملے گا. گویا اللہ نے اپنے گھر کو مختلف جہات سے مضبوطی سے گھیر دیا ہے. اتنی کڑی پابندی وہاں تک پہنچنے کے لیے کہ بندہ پہنچے تو عبادت کی اس کی پوری سہولت. حج کی 3 صورتیں, حج تمتع, حج قران, حج افراد. حج تمتع کا میں طریقہ بتاتا ہوں, تقریباً سارے طریقے اسی کے ضمن میں آ جائیں گے. حج کے ایام میں حاجی میقات پہنچے تو میقات پر پہنچ کر کے میسر ہو, سہولت ہو تو آپ غسل کریں. غسل فرض نہیں ہے, میں نے بتایا کہ مسنون ہے. اگر اپنے گھر سے آپ نے غسل کر لیا تو کافی ہے, اور اس کے بعد میقات پہنچ کر کے آپ احرام باندھیں گے. میقات پر اگر احرام نہیں باندھ سکتے, جہاز میں بیٹھنے اٹھنے میں دشواری ہے, پریشانی ہے, تو ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیجئے. ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیجئے, گھر سے باندھ کے نکلیے. ایئرپورٹ یا گھر پر احرام باندھیں گے تو حالت احرام میں نہیں رہیں گے آپ, صرف احرام کا, جزاک اللہ خیر, احرام کا لباس آپ کا شمار کیا جائے کہ لباس احرام ہے, لیکن حالت احرام میں نہیں رہیں گے. جب میقات کی حدود میں آپ پہنچیں گے تو اعلان ہوگا کہ آپ میقات کی حدود میں پہنچ رہے ہیں. اگر آپ نے پہلے سے احرام پہن لیا ہے تو نیت کر لیں گے, اور نہیں پہنا ہے تو میقات پر پہنچ کر کے آپ احرام باندھیں گے. احرام کی الگ سے کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. بمبئی ایئرپورٹ پر بہت سارے لوگ احرام باندھتے ہی, چھوٹا ہے دوسری والی چادر, یہ چھوٹا ہے وہ دیکھو, بمبئی پہ احرام باندھتے ہی لوگ 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ایئرپورٹ پر اندر مسجد بھی بنی ہے, بہت شاندار مسجد ایئرپورٹ پر بنی ہے. پہلے تو نہیں تھے لیکن ابھی بہت بہترین, طبیعت خوش ہو جائے گی آپ جا کے دیکھیں گے. تو کسی فرض نماز کا وقت ہے تو آپ فرض نماز وہاں پڑھ لیجئے, اور اس کے بعد احرام, چونکہ آپ ایئرپورٹ پر احرام کا لباس پہن رہے ہیں نا, آپ احرام کی حالت میں نہیں ہیں, آپ کو کسی طرح سے احرام کی نماز نہیں پڑھنی. میقات پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تھا, جبریل نے کہا صلی فی ھذا الوادی, ٹھیک ہے, نماز کا وقت تھا, آپ نے اہتمام کیا اس کا. ایئرپورٹ پر احرام کی کوئی نماز نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے, غلط ہے. اس لیے کم سے کم اہل حدیث کا لفظ جہاں آئے کہ اسی چیز کو ہم دین مانتے ہیں جو ہمارے نبی نے بتایا ہے, اس سے آگے نہیں, اس سے پیچھے نہیں. کہ کون سی چیز پوری دنیا پڑھ رہی ہے اس سے ہمیں نہیں لینا دینا ہے. ہمارے نبی نے کیا کہا ہے بس وہی ہمارے لیے کافی ہے. جب جہاز میقات کی حدود میں گزرے گا تو آپ عمرہ کی نیت کریں گے, لبیک عمرتن. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ نماز میں زبان سے نیت کرنے کو بدعت کہتے ہیں, تو پھر یہاں لبیک عمرتن نیت کیوں کرواتے ہیں, وہ بھی زور سے. اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں زبان سے نیت کرنا تو بدعت ہے ہی. عمرے کی بھی جو یہ لبیک عمرتن ہے, یہ عمرے کی نیت نہیں ہے, عمرے میں داخل ہونے کا شعار ہے. جیسے اللہ اکبر کہہ کے ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں, ویسے ہی لبیک عمرتن کہہ کے ہم عمرے میں داخل ہوتے ہیں. اب ہمارے اوپر احرام کی پابندیاں لاگو ہو گئیں.
لبیک عمرتن کہنے کے بعد آپ تلبیہ پکارنا شروع کریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جتنا ہو سکے کثرت سے تلبیہ پکاریں۔ احرام پہننے کے بعد انسان کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ابھی میں نے بتائی نا کہ خوشبو لگانا منع ہے، یہاں تک کہ خوشبودار صابن سے ہاتھ بھی نہیں دھلیں گے، خوشبودار چائے ہے تو چائے بھی نہیں خوشبو والی پئیں گے، خوشبودار چیزوں سے منع کیا گیا، جیسے زعفران وغیرہ ہے، کوئی باذوق ہے اللہ و زعفران کی چائے پیتے ہیں، خوشبودار چیزوں سے منع کیا گیا۔ اب آپ صرف تلبیہ پکاریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہر قسم کی حمد و ثنا اور ملک تیرے لیے ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ تلبیہ کعبۃ اللہ پہنچنے تک پکاریں گے۔ بیت اللہ جب نظر آئے، جدہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے، کارروائی وغیرہ کر لیں گے امیگریشن کی، سامان ہوٹل میں رکھیں گے، تھکے ہوئے ہیں 1-2 گھنٹہ آرام بھی کر سکتے ہیں، ضرور نہیں کہ ویسے ہی جا کے طواف کر لیں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ، اگر سونا چاہے آرام کر لیں، کوئی حرج نہیں، سر ڈھکا نہیں، اور سر اور پیر ڈھکا نہیں رہے گا، کھلا رہے گا۔ اور اس کے بعد کعبہ پہنچیں گے تو آپ تلبیہ پکارنا بند کر دیں گے اور پھر طواف شروع کریں گے، جس کو کہتے ہیں طواف قدوم، طواف عمرہ۔ کعبہ پہنچ کر کے بیت اللہ کا وہ کونا جہاں پہ حجر اسود نصب ہے، وہاں جا کے حجر اسود کا بوسہ دیں گے۔ اگر حجر اسود کا بوسہ نہیں دے سکتے تو دور سے حجر اسود کو ہاتھ سے چھو کر کے ہاتھ کو چوم لیں گے۔ اگر آپ اور دور ہے، آپ کا ہاتھ حجر اسود پر نہیں پہنچ رہا ہے، تو ایسا ہی اللہ اکبر کہہ کر کے حجر اسود کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور طواف شروع کر دیں گے۔ جب ہاتھ اٹھائیں گے، یعنی آپ کا ہاتھ حجر اسود تک نہیں پہنچے گا، تو پھر حجر اسود اس کے بعد ہاتھ کو چومنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اسی وقت چومیں گے جب آپ کا ہاتھ حجر اسود تک پہنچے گا۔ طواف قدوم کے شروع کے 3 چکروں میں رمل ہے اور 7 چکر میں اجتباء ہے، یہ مسنون ہے۔ اجتباء کہتے ہیں یہ دایاں کندھا کھلا رہے گا، طواف کی حالت میں دایاں کندھا کھلا رہے گا۔ میں بناتا یہ مصیبت ہے نا۔ اس کو کہتے ہیں اجتباء۔ شروع کے جو 3 چکر ہوں گے، 3 چکر میں آپ رمل کریں گے۔ رمل کا مطلب کہ طواف عام طواف کی طرح کریں گے لیکن تھوڑا سا تیز، آپ کی رفتار جو ہے تیز ہو جائے گی، لگے کہ کوئی مضبوط آدمی چل رہا ہے۔ یہ رمل مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، عورتیں تیز نہیں اپنی عام رفتار سے چلیں گی۔ ایک بھائی نے سوال دیا تھا مولانا کو کہ وہاں جو افریقی ہوتے ہیں تیز دھکا مار دیتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان سے بچنے کے لیے ان سے دوستی کر لی جائے اور وہ آپ کو آرام سے طواف کرا دیں گے۔ یہ بہترین حل ہے، اگر آپ دوستی کر سکتے ہو، دوست بنا کے دیکھیے کتنا مزہ آئے گا آپ کو طواف کرنے میں۔ اور دوستی نہیں کر سکتے تو ذرا سا بچ کر کے رہیے، دور رہیے، سنبھل کر کے رہیے تاکہ دھکے سے بچ جائیں۔ یہی 2 صورت نظر آتی ہے۔ طواف کعبہ کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، جیسے وہاں پر دعا رہتی ہے نا، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی، تیسرے چکر کی، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ جب آتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مثلا آپ باب عبدالعزیز گیٹ نمبر 1 سے داخل ہوں گے،
یہ پہلا جو کونا پڑے گا یہ حجر اسود ہے، اور یہ رکن یمانی ہے، پہلا کونا رکن یمانی، اس کے بعد یہ حجر اسود، پھر یہ رکن عراقی، یہ رکن شامی، اور یہیں کعبہ کا دروازہ ہے اور مقام ابراہیم ہے۔ تو باب عبدالعزیز گیٹ نمبر 1 سے اگر داخل ہوں گے، اگر آپ کو مصفلا وغیرہ میں رہائش ملی، عام طور سے وہی گیٹ یا باب ملک فہد، تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک طواف کے درمیان رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ رکن یمانی کو رکن یمانی اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں آپ کھڑے ہوں گے تو اس سمت میں یمن ہے، تو اس حساب سے اس کا نام رکن یمانی ہو گیا۔ یہ حجر اسود ہے، یہاں دروازہ ہے کعبہ کا اور یہاں مقام ابراہیم، پھر اس کونے کا نام رکن عراقی، رکن شامی وہ ہے نا، شامیہ ادھر ہے نا، شامیہ باب ملک فہد کے بغل میں ہے نا، مروہ کی طرف۔ یہ رکن یمانی، حجر اسود، رکن شامی، رکن عراقی، ان رکنوں کا نام جو رکھا گیا کونوں کا، کہ جو سمتیں ہیں عراق، سوریہ، فلسطین، شام، یمن، 4 کونے ہیں، تو اس حساب سے ان کا نام رکھا گیا، اور کوئی وجہ نہیں اس نام کو رکھنے کی۔ طواف کے درمیان یا عام حج میں جو دعا سب سے افضل ہے، حاجی اگر اسی کو خوب زیادہ پڑھے، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں، نامہ اعمال باوزن کوئی دعا نہیں، نہ ہمارے لیے، نہ انبیاء کے لیے، نہ کسی کے لیے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوسری بات میں یحیی و یمیت وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ سب سے بہترین دعا ہے، اس سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ تو آپ کثرت سے اس دعا کو پڑھیں۔ 7 چکر جب کعبہ کا ہو جائے گا تو 7 چکر میں استباء یعنی دائیں کندھا کھلا رہے گا، اس پر بھی 3 چکر ہوا، فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو گئی تو آپ کندھے کو ڈھانک لیں گے، کندھے کو ڈھانک کر کے جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ پھر جب طواف ختم ہو جائے، وہ طواف شروع کریں گے، پھر کندھے کو آپ کھلا رکھیں گے۔ 7 چکر جب ہو گیا آپ کا تو اس کے بعد آپ مقام ابراہیم پر، یہاں مقام ابراہیم شیشے میں بہترین لگا ہوا ہے، اور کتنے بدعتی اور پجاری اس کو چومتے رہتے ہیں، آپ ایسی غلطی مت کیجئے گا۔ وہاں جگہ ملے تو 2 رکعت نماز پڑھیے گا، وہاں جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں کہیں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ اور آپ اب استباء کا وقت ختم، اب پورا کندھا، آپ کا دایاں کندھا پورے حج میں کہیں کھلا نہیں رہے گا، ہمیشہ بند رہے گا، صرف طواف قدوم میں کھلا رہے گا۔ مقام ابراہیم پر جو نماز پڑھیں گے آپ 2 رکعت، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون ہے۔ کوئی بھی سورہ پڑھیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن سنت یہ ہے۔ نماز سے فارغ ہو گئے، زمزم کے کنویں کے پاس جا کر کے آپ زمزم پئیں گے، تو کنواں تو آپ تلاشیں گے تو نہیں پائیں گے، اس لیے کہ کنویں کے اوپر سے آپ نے طواف کیا، کنواں نیچے ہو گیا، لیکن کنویں کا پانی آپ جہاں تلاشیں گے وہاں پا جائیں گے۔ تو زمزم پیجئے اور اس کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کیجئے۔ طواف کعبہ کے بعد جو زمزم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، وہ زمزم کھڑے ہو کر کے پیا ہے۔ اور عام حالات میں جیسے ہم لوگ کے یہاں مزاج ہے کہ جب زمزم پیو کھڑے ہو جاؤ، جتنی بار جہاں چاہو پیو کھڑے ہو جاؤ، یہ عمل صحابہ سے نہیں ثابت ہے۔ لیکن طواف کے بعد کا جو عمل ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لوگ پانی پلا رہے تھے، آپ نے بھی وہیں کھڑے ہو کر لوگوں کے ساتھ پانی پیا، حالانکہ بیٹھ سکتے تھے، لیکن ایک چیز جو آپ سے ثابت ہے، جتنا اتنا ہمیں کرنا ہے، کھڑے ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے زمزم پیجیے، ٹھنڈا گرم مکس کر کے جیسے چاہیے، ساری نعمتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد صفا پہاڑی پر چلے جائیں گے۔ صفا پہاڑی جو لوگ ابھی تک نہیں گئے، ان کی نگاہ میں کوئی پہاڑ ہوگا اور
تلاش کریں گے پہاڑی کہاں ہے، تو پہاڑی تو نہیں ہے، اندر جائیں گے تو حاجیوں کی سہولت کے لیے ایسے ہی ماربل لگا ہوا ہے بہترین قسم کا، اور تھوڑا سا پہاڑی کاٹ کر کے اس پر بھی بہترین سیمنٹ لگا دی گئی کہ نظر آئے کہ یہی پہاڑی تھی پہچان کے لیے، ورنہ اس طرح برابر چھت ہے اور 3-4 فلور بنا دیا گیا ہے حاجیوں کی سہولت کے لیے، یعنی حرم کا ایک حصہ ہے، حرم کا اندر کا ایک حصہ ہو گیا ہے، اس لیے ایسا نہ ہو کہ باہر جا کے پہاڑی تلاشیں تو تلاشتے ہی رہ جائیں۔ صفا پہاڑی پہ پہنچے تو ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ دعا ہے، آیت ہے، اس کو پڑھنا سنت ہے، نہیں یاد ہے تو بہت موٹے حروف میں لکھی ہوئی ہے، دیکھ کر کے پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اس اللہ کا شکر جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، لشکروں کو شکست دیا، اپنے بندے کی مدد کیا، اور اس طرح سے آپ صفا پہاڑی پر اللہ سے دعا کرتے ہوئے صفا سے مروہ ایک چکر آپ کا ہو جائے گا۔ صفا سے جب مروہ جائیں گے تو مروہ پر رک کر کے کعبے کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے۔ صفا اور مروہ کے شروع کے 4 چکروں میں تیز دوڑیں گے۔ کہاں پر؟ وہ حصہ جو کعبہ کے سامنے کا ہے، تو بڑی بڑی دیواروں کی وجہ سے کعبہ تو نظر نہیں آئے گا، وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، ایک نشانی ہے کہ یہ حصہ کعبہ کے سامنے ہے، تو جب آپ طواف شروع کریں گے تو وہاں پر بالکل تیز، یعنی بڈھے بھی ہیں تو لگے کہ مضبوط آدمی ہے، تیز رفتار سے دوڑیں گے۔ یہ تیز دوڑنا صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ بعض عورتوں کو بھی دیکھو وہ بھی دوڑنے لگتی ہیں، غلط ہے، ان کو منع کیجئے کہ یہ تیز دوڑنا صرف مردوں کے لیے، اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تو سوچا کہ اس کو ختم کر دیں کہ اب ضرورت نہیں، ایک ذہن میں چیز آئی، پھر خود ہی کہتے ہیں قسم ہے اللہ کی جو چیز ہم نے نبی کے زمانے میں کی اسے نہیں چھوڑ سکتے، چاہے جتنے بھی شبہات آئیں۔ تو یہ شروع کے 4 چکروں میں تیز دوڑیں گے، صرف مرد، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اب مروہ، صفا سے مروہ ایک چکر ہوا، مروہ سے صفا جب آئیں گے تو پھر دوسرا چکر ہوا، اور پھر صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ قبلے کی وہاں کیا ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے، آدمی تھک جاتا ہے تو دعا جلدی نہیں کرتا، گزر لیتا ہے، جبکہ وہ اوقات یا وہ جو ہے جگہیں، وہ مقامات، وہاں دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور جہاں تاکید کی جائے نبی کی طرف سے اس کا ضرور اہتمام کریں۔ زندگی میں یہ عبادت کہاں کسے ملتی؟ اب صفا سے مروہ ایک چکر ہوا، مروہ سے صفا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ آئیں گے، اب 3 چکر ہوا، پھر مروہ پہ ہاتھ اٹھا کر کے قبلے کی طرف دعا کریں گے، پھر مروہ سے صفا آئیں گے، 4 چکر ہوا، پھر صفا پہ کھڑے ہو کر قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، پھر صفا سے مروہ آئیں گے، 5واں چکر ہو گیا، پھر قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، پھر مروہ سے صفا آئیں گے، 6 چکر ہو گیا، تو صفا پہ قبلے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، پھر صفا سے مروہ آئیں گے، 7 چکر ہو گیا۔ اب 7واں چکر پورا ہو گیا تو وہاں دعا نہیں کریں گے، دعا ختم، عبادت ختم آپ کی۔ اب آپ باہر نکل جائیے، سیلون میں جائیے، بال کو چھوٹا کر لیجئے، قصر کرائیے، کیونکہ آپ حج تمتع کر رہے ہیں، 2 4 10 دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے گا 8 ذی الحجہ کو عمرے حج کا احرام باندھیں گے، بال کو آپ جڑ سے نہیں نکالیں گے عمرے میں، بس چھوٹا کرائیں گے قینچی سے یا مشین سے، اور اس کے بعد احرام کھول دیجئے، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ عمرہ ہو گیا جس کو کہتے ہیں تمتع کا عمرہ، عام عمرہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور حج تمتع کا بھی عمرہ یہی۔ اب 8 ذی الحجہ کو جہاں ٹھہرے ہیں مکہ میں، جہاں آپ کی رہائش ہے، ہوٹل میں ہو، عزیزیہ میں ہو، جہاں بھی ہو، وہاں پر آپ احرام باندھ لیں گے۔ کب؟ 8 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد حج کا احرام باندھ کر کے دوبارہ اس احرام کو چاہے دھل لیں، کھنگان لیں، ویسے ہی رہنے دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کا 2 کپڑا رکھیں، 3 سیٹ رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گندگی بدبو ہے، میں احرام کو دھونا چاہتا ہوں، میں ڈبل احرام رکھنا چاہتا ہوں، کوئی حرج نہیں، آپ ڈبل رکھیے، تبل رکھیے، دھلیے، کھنگان لیے۔ شریعت میں اس سلسلے میں آزادی ہے،
تو جہاں آزادی ہے وہاں اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اب اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو یوم الترویہ، یہاں آپ احرام باندھ کر کے مینا چلے جائیں گے، لیکن آپ لوگ کی جو صورتحال ہوگی اس وقت ہندوستانی حاجیوں کی، پاکستانی یا ایشیا کے یا اکثر ملکوں کے، کہ آپ کو 7 ذی الحجہ کو شام کو ہی کسی وقت حاجی مینا میں چھوڑ دیتا ہے کہ چلو نہیں تو صبح بھیڑ ہو جائے گی، نہیں پہنچو گے۔ کوئی حرج نہیں ہے، آپ چاہیں تو 7 کو ہی احرام باندھ لیں گے، لیکن نیت آپ 8 ذی الحجہ کو ظہر کے بعد کریں گے، یا اگر احرام باندھے بغیر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن عام طور سے بس سے جائیں گے تو معلم آپ کو احرام میں نہیں ہے تو بس میں نہیں بیٹھنے دے گا، پریشان کرے گا کہ تم حاجی نہیں ہو، اتر جاؤ۔ تو عربی زبان نہیں جانیں گے، جھنجھٹوں سے بچنے کے لیے آپ احرام کا لباس پہن لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ اور 8 تاریخ کو ظہر کے بعد جہاں ہیں وہیں سے حج کا تلبیہ نہیں، لبیک حجن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پکارنا شروع کر دیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو مینا میں آپ کا کام کیا ہے کہ ظہر کو 2 رکعت اس کے وقت پر پڑھنا، عصر کو 2 رکعت اس کے وقت پہ پڑھنا، مغرب 3 رکعت پڑھنا، عشاء 2 رکعت قصر، اور وتر 1 یا 3 وتر، یہ 8 ذی الحجہ کا کام ہے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد کی وتر یعنی وتر اور فجر کی سنتیں یہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو جہاں سفر میں بھی یا مینا میں بھی مزدلفہ میں بھی جہاں سنتوں کی سہولت ہے نہ پڑھنے کے لیے، وہیں پر وتر اور فجر کی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں کبھی مت چھوڑیے گا، فجر کی 2 رکعت سنت اور وتر۔ اب جب 9 ذی الحجہ کی صبح ہوئی، فجر آپ نے پڑھ لیا، سورج نکل گیا، تو اب اپنی سہولت سے آپ عرفہ جائیں گے۔ اور ابھی 2-4 سالوں سے حاجیوں کا معلم 8 ذی الحجہ کو 11، 12، 1 بجے رات کو ہی آپ کو بس میں بٹھائے گا اور لے جا کر کے عرفات میں چھوڑ دے گا، یہ ڈرا کر کے کہ صبح جاؤ گے ٹریفک رہے گی، عرفہ چھوٹ جائے گا، حج نہیں ہوگا، اتنا ڈرائے گا کہ آپ کہیں گے چلو ابھی چھوڑ دو، کوئی بات نہیں۔ وہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آدمی مجبور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے بحث مت کیجئے، تکرار نہ کیجئے، اس کے تابع رہیے، اپنی عبادت کو سنت کے مطابق ادا کیجئے۔ جو چیزیں آپ کے بس میں نہیں ہیں اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عرفہ میں آپ 9 کی صبح ہی پہنچ گئے یا 8 کو رات کو 12-1 بجے پہنچ گئے، کوئی حرج نہیں۔ عرفہ میں وقوف کا جو وقت ہے وہ ظہر سے لے کر کے مغرب تک ہے، زوال کے بعد سے لے کے غروب شم تک۔ ظہر 2 رکعت قصر اور عصر 2 رکعت قصر، ظہر اور عصر جمع ہے۔ عرفہ میں جو ظہر اور عصر جمع ہے، باقی جگہوں پہ قصر ہے، جمع نہیں ہے۔ ظہر عصر ایک ساتھ پڑھیں گے، امام کا خطبہ سنیں گے۔ خطبہ سننا بہت آسان ہے، سب کے پاس موبائل ہے، FM ریڈیو ہے، بہت ساری سہولتیں ہیں، کوشش کریں کہ خطبہ سنیں۔ اور اس کے بعد پھر مغرب تک عرفات میں جو سب سے بنیادی کام ہے وہ دعا کرنا، خوب دعائیں کیجئے۔ جمع اور قصر اسی لیے ہے کہ بندے کی ذمہ اور کوئی کام نہیں، کثرت سے دعائیں کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سواری پر تھے، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے تو آپ کی چادر، جو چادر ہے احرام کی، یہ زمین پر گر گئی، ہم نے اٹھا کے کاندھے پہ رکھا، پھر آپ دعاؤں میں مشغول تھے، بہت زیادہ مشغول تھے، رب سے مناجات میں مشغول تھے، آپ کی چادر پھر گر گئی، پھر ہم نے کندھے پہ رکھا۔ تو رب سے مانگنے میں اور کوئی چیز ڈسٹرب نہ کرے۔ 9 ذی الحجہ کو یہی کام ہے آپ کو کہ زوال کے بعد سے ظہر اثر پڑھ کر کے غروب شمس تک کثرت سے ذکر و اذکار، توبہ اور استغفار، یعنی جتنا ہو سکے رب کے آگے روئیے، گڑگڑائیے، مانگیے۔ جب سورج ڈوب جائے 9 ذی الحجہ کو، اس کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن ہے، مغرب تک عرفہ میں رکنا یہ واجب ہے، یعنی مغرب سے پہلے کوئی چلا آیا تو واجب چھوڑ دیا، اس پر دم ہے، اور کوئی سرے سے عرفہ ہی نہیں گیا تو رکن چھوڑ دیا، اس کا حج باطل۔ میں نے ابھی بتایا نا شروع سے ارکان، حج کے ارکان اور واجبات کی تفصیل۔ تو عرفہ میں ٹھہرنا یہ رکن ہے اور غروب تک ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ سورج جب ڈوب گیا اب اس کے بعد مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ پڑھ کے آپ پہلے 3 رکعت مغرب اور 2 رکعت عشاء پڑھیں گے، جمع اور قصر، یعنی جب بھی پہنچیں گے وہ مغرب اور عشاء وہیں پڑھ لیں گے۔ آرام کرنا ہے، سونا ہے تو وتر بھی پڑھ لیں گے، کیونکہ وتر بھی آپ نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔
کبھی کبھی حاجی 12 بجے 1 بجے 2 بجے کبھی کبھی صبح پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں جب بھی آپ پہنچے مغرب اور عشاء پڑھ لیں گے، وتر پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، ذکر و اذکار کریں۔ 10 ذی الحجہ کی جب صبح ہو گئی، فجر پڑھ لیا آپ نے، سورج نکل گیا، اب مینا واپس جائیں گے۔ مینا پہنچ کر کے پہلے بڑے جمرے کو 7 کنکری ماریں گے۔ اب تو بہت آسان ہو گیا کنکری مارنا، پہلے تو کنکری مارنے کا تصور ذہن میں آتا تو آدمی سوچنے لگتا کیا کریں گے، کیسے ہوگا، کافی پریشانی تھی۔ اب اتنی ہی زیادہ آسانی، یعنی اب پریشانی نام کی وہاں الحمدللہ کوئی چیز نہیں، اتنا بہترین انتظام ہے کہ آپ دیکھیں گے تو خود آپ کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی خادم الحرمین شریفین کے لیے اور مملکت سعودی عرب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے خدمت الحجاج والمعتمرین پر۔ بڑے جمرے کو 7 کنکری ماریں گے، ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 کنکری ماریں گے۔ کنکریوں کو آپ مزدلفہ سے راستے میں سے کہیں سے لے لیں گے، اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کنکریوں کو دھل لیتے ہیں، سب فالتو چیزیں، فضول، دھلنے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ کنکری مار لیا آپ نے، اس کے بعد آپ قربانی کریں گے۔ خود اگر انتظام ہے تو خود جا کے کیجئے، بینک کے سلسلے میں اگر بینک سے کوپن ہے تو آپ نے بینک کو وکیل بنا دیا، بینک اپنے وقت پہ قربانی کر دے گا۔ اب آپ اس کے بعد سر کے بال نکلوا لیجئے، حلق یعنی جڑ سے نکلوا لیجئے، اور اس کے بعد طواف اور سعی، یہ آپ کا کام ہو گیا۔ 10 ذی الحجہ کو ان 4 بڑے کاموں میں سے کنکری مارنا، قربانی کرنا، بال نکالنا، طواف اور سعی کرنا، ان میں سے اگر 2 کام بھی کر لیا تو تحلل اول حاصل ہو گیا۔ یعنی تحلل اول کا مطلب کہ اب آپ احرام کھول دیں گے۔ 10 ذی الحجہ کو کنکری مار لیا، قربانی کر لیا، یا کنکری مار لیا، بال کٹوا لیا، یا 4 کاموں میں سے 2 کام کر لیا تو آپ احرام کھول سکتے ہیں، تحلل اول حاصل ہو گیا۔ اب اس کے بعد طواف اور سعی رات کو کر لیجئے، دوسرے دن کر لیجئے، جیسی آپ کی سہولت ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ 11 تاریخ کو 10 ذی الحجہ کی رات، یہ 11ویں شب، اب یہ مبیت مینا یعنی مینا میں اس کو گزارنا واجب ہے۔ اگر آپ نے رات مینا میں نہیں گزاری تو ایک واجب ترک کیا جس پر دم لازم آئے گا۔ 11 تاریخ کو آپ کا جو کام ہے، بنیادی کام، زوال کے بعد ترتیب سے تینوں جمرات کو 7 کنکری ماریں گے۔ پہلے چھوٹے جمرے کے پاس آئیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 7 کنکری ماریں گے۔ 7 کنکری مارنے کے بعد کنارے ہٹ جائیں گے، راستے میں کھڑے نہیں رہیں گے، کافی جگہ ہوتی ہے، سائیڈ میں ہٹ کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے۔ کچھ لوگ وہی راستے میں دعا کرنے لگتے ہیں، جو کسی طرح درست نہیں، غلط ہے، وہ حاجیوں کو تکلیف دینا ہے۔ دائیں بائیں بہت جگہ ہوتی ہیں۔ پھر درمیانی جمرے کو آئیں گے، بیچ والے جمرے کو، اس کو بھی 7 کنکری ماریں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے 7 کنکری ماریں گے، اور اس کے بعد پھر کنارے ہٹ کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کریں گے۔ پھر بڑے جمرے کو 7 کنکری ماریں گے 11 ذی الحجہ کو، تو اور ہر جمرے کو ہر کنکری کے وقت اللہ اکبر کہیں گے۔ جب 7 کنکری ہو جائے گی تو پھر دعا نہیں مانگیں گے۔ آخری والے کو مارنے کے بعد دعا نہیں ہے، پھر آپ آزاد ہو گئے، اپنے خیمے میں واپس آئیے، حرم چلے جائیے، جہاں جیسی آپ کی ترتیب ہو۔ پھر 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح کنکریاں ماریں گے جس طرح 11 کو مارے ہیں۔ اگر آپ 12 کو مینا چھوڑنا چاہتے ہیں تو کنکریاں زوال کے بعد مارنے کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے مینا چھوڑ دیجئے۔ نہیں چھوڑ پائیں گے تو پھر آپ 13 کو آپ کو رکنا پڑے گا۔ 13 کو رکنا یہ افضل ہے۔ کیا کرتے تھے معلم اور دوسرے لوگ خیمے کو خالی کرانے کے لیے، چلو 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 یہاں کوئی نہیں رہے گا، ڈر جاؤ گے، ایسا ویسا، بیچارے ڈر جاتے تھے حاجی۔ اب تو بڑی سہولت ہو گئی، تقریباً 60% حاجی اب رکنے لگے مینا میں، اور 13 ذی الحجہ کو رکنے کی جو سنت ہے وہ زندہ ہو رہی۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى۔ یہ ایمان اور تقوی کی علامت ہے 13 کو رکنا۔ تو پھر 13 کو بھی آپ رک کر کے اسی طرح ترتیب سے تینوں جمرے کو 7 کنکری مار کے پھر آپ مینا سے نکل جائیے، اپنے خیمے میں آئیے۔ یعنی جب اب یہ پابندی نہیں کہ سورج ڈوبنے سے پہلے نکلنا ہے، جیسے آپ کی سہولت ہو آپ اپنے خیمے سے اپنے جو ہے سکن پہ، رہائش اکاموڈیشن پہ چلے جائیے۔ حج آپ کا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب مکہ چھوڑنا ہوگا، چاہے آپ کی فلائٹ مدینے سے ہے تو مکہ چھوڑ رہے ہیں تو اب آخری سفر ہے،
یا پھر جدہ سے اور مکہ سے جدہ سے بمبئی آ رہے ہیں، تو مکہ چھوڑنے کے وقت طواف وداع کرنا ہے۔ طواف وداع کرنا یہ واجب ہے، اور واجب چھوٹنے پر بھی دم ہے، لیکن عورت جو معذور ہے حیض یا نفاس کی حالت میں، عورت کے لیے اس پر سے طواف وداع ساقط ہے۔ طواف وداع جیسے طواف کرتے ہیں 7 چکر طواف، اور پھر 2 رکعت طواف کی 2 رکعت۔ جب بھی طواف کریں گے کعبہ کا، چاہے طواف قدوم ہو، طواف افاضہ ہو، طواف وداع ہو، چاہے نفلی طواف ہو، کعبے کا جب بھی طواف کریں گے، طواف کے بعد 2 رکعت نماز آپ کو مقام ابراہیم پر، اور اگر وہاں جگہ نہ ملے تو کہیں بھی پڑھنی ہے۔ یہ آپ کا حج ہو گیا۔ یہ حج کا مسنون جو طریقہ اختصار کے ساتھ تھا۔ مدینہ منورہ کا حج کی عبادت سے تعلق نہیں ہے۔ مدینہ کے لوگ خود مکہ کے حج کرتے تھے، لیکن چونکہ جب دنیا کے کسی کونے سے حاجی سفر کرتا ہے پہلی بار، تو پہلی بار اس نے مکہ بھی دیکھا، تو اب اسے مدینہ بھی جانا چاہیے۔ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں اسے حاصل کرنا چاہیے، اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ مثلا مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ صلاۃ و سلام بھیجنا، یا اور جتنی بھی نمازیں پڑھ سکیں، ایک نماز پہ 1000 کا ثواب ملتا ہے۔ مکہ میں ایک نماز پڑھنے پہ 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھیں گے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو مدینہ جائیں گے تو ایک تاریخ ابھرتی ہے ذہن میں، اسلام کی ایک سچی تصویر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ تو مدینہ جا کر کے ایمان کی تقویت تو بہرحال ہوگی، لیکن بدعتیں، خرافاتیں، مٹی کو لا کر کے چوبنا اور فلاں چیزوں کو چشمہ آنکھوں کا سرما بنانا، ان خرافاتوں سے بچتے ہوئے جہاں تک اجازت ہے اس دائرے میں رہ کے زیارت مدینہ کا اہتمام کیجیے۔ بہرحال طواف وداع پہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے جن بھائیوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے حج کے سفر کو آسان فرما، اور حج کا مرحلہ ان کے لیے آسان فرما۔ جن بھائیوں نے پہلے حج کر لیا ان سے کوئی خامی یا غلطی ہو گئی ہو، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما، ان کے حج کو قبول فرما۔ جو کسی عذر یا مجبوری یا پریشانی کی وجہ سے حج نہیں کر سکے، کرنے کی تڑپ یا ارادہ رکھتے ہیں، الہ العالمین ان کے ارادوں کو پورا فرما، اور آئندہ ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور چوتھی قسم ان بد نصیبوں کی ہے جنہیں حج عمرے کی کوئی فکر نہیں، اور نہ کوئی ان کی سوچ ہے، نہ ارادہ ہے۔ الہ العالمین ان کے دلوں کو تو نرم فرما دے، اور ان کے دلوں میں اپنے گھر اور اس فریضے کی محبت ڈال دے، اور انہیں بھی اس عبادت کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیجیے نا، میں پڑھ لیتا ہوں۔ ہم نے احرام باندھ رکھا ہے اور ایسی شکل میں جو ہے ہم کو پسینہ آتا ہے چہرے کے اوپر، تو کیا ہم چہرے کا پسینہ پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا سوال بڑا پیارا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں چہرہ ڈھکا رہے گا، اور چہرہ کھلا رہے گا، اور سر کھلا رہے گا، پیر کھلا رہے گا، تو پسینہ جو آتا ہے چہرے پہ یا سر پہ پسینہ بہت آتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کیا ہم پسینے کو پوچھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، آپ پسینے کو ٹیشو پیپر سے پوچھ سکتے ہیں، پانی سے دھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اجازت ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے، عمرہ اور احرام کے حالت میں جیسے سردی ہو جاتی ہے موسم کے چینج ہونے کی وجہ سے، تو اس میں چھینک آ جائے، تو چھینک میں تھوڑا سا پانی بھی آتا ہے ساتھ میں، اس کے لیے آپ کا کیا حکم ہے آپ کو، یا ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ موسم سرد گرم ہو جاتا ہے، اے سی سے نکلے، دھوپ میں نکلے تو چھینک آ جاتی ہے، تو چھینک آ جاتی ہے تو ہم کیا کریں؟ یعنی کیا ہم چہرے کو ڈھانک لیں؟ وہاں بھی ٹیشو پیپر وغیرہ سے آپ چھینک کو پوچھ لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہے۔ ایک آخری بات جی، وہ یہ، ہمارے ساتھ ایک 10 سال کا بچہ جا رہا ہے، بچے کو لے جانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں دور دور رہتے ہیں، اور اسکول تو اس کا ویسے بھی چھوٹ جائے گا 40 دن کے لیے، تو ہم بچے کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ اسکول تو چھوٹ ہی رہا ہے، اس کو لا حج کو ہی لے کے چلیں اس کو، تو 40 دن کے لیے وہ رہے گا ہمارے ساتھ میں۔ اس کو اکثر جو ہے یہ چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں،
تو وہ تو بچہ ہے، اس کو تو ناک پر پہنچ سکتے ہیں یا وہ خود پہنچ ان کا ایک تیسرا سوال ہے جو آخری سوال ہے کہ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی جا رہا ہے جو 7-8 سال کا 7-8 سال کا ہے 10 سال 10 سال کا ہے اور اس کو اکثر چھینک آتی ہے، تو اس کا کیا ہے؟ تو جیسے بڑے کو چھینک آتی ہے وہ پوچھ لے گا، ویسے چھوٹا خود پوچھ لے یا اس کے ماں باپ پوچھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے وہاں پر دوائیں وغیرہ اس طرح ملتی ہیں کہ چھینک وغیرہ انشاءاللہ بند ہو جائے گی، وہ الرجی وغیرہ سے چھینک ہوتی ہے، اس کا انتظام ہے، آپ جا کر رجوع کیجئے گا، مل جائے گی۔ اچھا آخری اور ہے، چلیے کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی نجاست لگ جائے تو حج اور عمرہ کے درمیان احرام کو بدل سکتے ہیں؟ اور چوتھا سوال ہے، یہ آخری ہے بقول ان کے، کہ اگر نجاست لگ جائے تو کیا احرام کو بدل سکتے ہیں؟ میں نے بتایا نا کہ احرام کو بدل سکتے ہیں، احرام کو دھل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں سر، ایک بات اور بھی ہے کہ احرام کو ہم اسی جگہ بدل سکتے ہیں، وہاں تو نہیں بدل سکتے، ظاہر ہے ہمیں اپنے ٹھکانے پہ جائیے یا پلاسٹک میں لیے رہیے احرام کو، یا اگر نجاست لگی ہے اور آپ کا گھر بہت دور ہے رہائش، تو جا کر کے غسل خانے میں اس نجاست کو اتنی جگہ دھو لیجئے، پھر بعد میں بدلیے گا، بہت ساری سہولتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔